اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، ہجرت کے 9ویں سال مختلف مذاہب کے لوگ وفد کی صورت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے۔ ان میں سے کئی خوش نصیبوں نے اسلام کی دولت کو قبول کر لیا اور کئی بدبخت اسلام قبول کرنے سے محروم رہے۔ اسی لیے ہجرت کے 9ویں سال کو عام الوفود کا نام دیا جاتا ہے۔ واجب الاحترام، ہجرت کے 9ویں سال ان وفود میں سے ایک عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اپنا گرامی نامہ بھیجا، خط بھیجا، جس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی دعوت پیش کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سمجھدار، زیرک اور پڑھے لکھے آدمیوں کی ایک جماعت اور ایک وفد بنایا اور اسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انسان ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ قدرت کاملہ رکھنے والا رب جو ہے وہ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ واجب الاحترام ان کے غلط عقیدوں کی نفی کی جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنا رکھے تھے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دلائل کے دینے کے باوجود نجران کے عیسائیوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ پھر ان سے مباہلہ کریں کہ یہ اپنے اہل خانہ کو لے آئیں اور آپ بھی اپنے اہل خانہ کو ایک میدان میں لے آئیں اور پھر جھوٹے کے لیے بد دعا کریں۔ انہوں نے وقت مانگا، جب انہوں نے مہلت مانگی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہلت عطا کی۔ ان نجران کے عیسائیوں نے پھر اپنے سمجھدار بندوں سے جا کے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود امام الانبیاء و امام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، اور ان سے صلح کر لو اور جزیہ دینے کو قبول کر لو۔ چنانچہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مباہلے سے انکار کیا اور صلح کی پیشکش کی۔ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کی درخواست کو قبول فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کو جزیہ دے دیا کریں گے۔ اس طرح نجران کا یہ وفد جو ہے وہ اسلام کی دولت قبول کرنے سے محروم رہا۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔